پاکستان کے خلاف گریٹ گیم کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں۔ جیو نیوز کے سینئر صحافی حامد میر نے اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انکشاف کیا ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت اسرائیل نے مشترکہ طور پر پاکستان پر میزائل حملے کی منصوبہ بندی کی تھی اور پاکستان کے دو بڑے شہر کراچی اور بھاولپور کو نشانہ بنانے کی پوری تیاری کی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف اس مشترکہ منصوبہ بندی میں 5 جگہوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کی گئی تھی، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو جب خفیہ منصوبہ بندی کا علم ہوا تو پاکستان نے میزائلوں کو تباہ کرنے اور جوابی کارروائی کے لیے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ سعودی عرب، امریکہ، روس اور چائنا کو بھی اطلاع دی گئی تھی، جبکہ امریکہ کے ذریعے بھارت کو سنگین نتائج کا پیغام پہنچا دیا گیا، جس کے بعد بھارت اور اسرائیل کے اس خفیہ منصوبہ بندی پر پانی پھر گیا اور بھارت اس حملے سے باز آیا۔ ان حقائق کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی حکومتی ذرائع سے منظر عام پر آئی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس خفیہ منصوبہ بندی میں بھارت اور اسرائیل کے ساتھ ایک اور ملک بھی شامل تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے خلاف اس خفیہ منصوبہ بندی میں ایران بھی شامل تھا۔ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف یہ گریٹ گیم بھارت، اسرائیل اور ایران نے بنایا تھا، جس پر پاکستان نے بروقت پانی پھیر دیا۔ اگرچہ الیکٹرانک میڈیا میں بھارت اور اسرائیل کے ساتھ شامل تیسرے ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن تاریخ اور حالیہ واقعات کو مد نظر رکھ کے پاکستانیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تیسرے ملک کو ظاہر کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر بھرپور انداز میں ایران کو اس خفیہ منصوبہ بندی میں شامل تیسرے ملک کے طور پر گنا اور شمار کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے واضح کیا کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اس منصوبہ بندی میں شریک ملک ایران ہی ہے، تو پاکستان کے خلاف اس وقت یہ 3 طاقتیں سازش کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اس بنا پر تینوں ممالک کا پاکستان کے خلاف اس منصوبہ بندی میں شریک ہونا بعید از قیاس نہیں۔ پاکستان کے خلاف حالیہ منصوبہ بندی کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے تو نہایت واضح نتیجہ مل سکتا ہے کہ کون سا ملک پاکستان کے خلاف اس منصوبہ بندی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 13 فروری کو ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں ہونے والے خودکش میں پاسداران انقلاب کے کم از کم 27 محافظ ہلاک ہو گئے، جبکہ 20 سے زائد افراد اس میں زخمی ہو گئے۔ محافظوں کو منتقل کرنے والی گاڑی کو پاک ایران سرحد سے متصل سیستان بلوچستان صوبے میں خاص زاہدان روڈ پر نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے فوراً بعد ایران میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے الزام لگایا کہ حال ہی میں ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں ہونے والے ایک خودکش حملے کے ذمہ داران کی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پشت پناہی کرتی ہیں۔ ہفتے کے روز ایران کے ریاستی میڈیا پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں میجر جنرل محمد علی جعفری نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ایران میں انقلاب کے مخالفین اور اسلام کے دشمنوں کو پناہ دیتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران جانتا ہے کہ یہ حملہ آور کہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے اور دہشت گردوں کو سزا دے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جیش العدل کو پناہ دے رکھی ہے، جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو ایران میں ہونے والے اس حملے کے ایک روز بعد یعنی 14 فروری کو اسی طرح کا حملہ بھارتی فوجی قافلے پر بھی ہوا۔ جموں سری نگر سیکیورٹی افواج کا ایک کارواں جب بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبہ اونتی پورہ کے نزدیک واقع گاؤں سے گزر رہا تھا تو ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی قافلے کی ایک بس سے ٹکرا دی۔ اس حملے کے نتیجے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے 46 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے اس حملے کی ذمہ داری جیش محمد نامی تنظیم پر ڈالتے ہوئے پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا اور پاکستان کو اس حملے کے نتائج بھگتنے کی دھمکی دے ڈالی۔
جبکہ ساتھ ساتھ ہلوسی کی خلاف ورزی بھی کی۔ اس صورتحال کو باریک بینی سے دیکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہانی نہایت آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ دو ملکوں میں ایک ہی دن کی دوری پر دونوں کے فوجی قافلوں پر ایک جیسا حملہ ہوا، جس میں ایک جیسا بڑا نقصان سامنے آیا، جبکہ دونوں ممالک نے بلا تحقیق کے حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ بھارت نے جیش محمد کا بہانہ بنا کر، جبکہ ایران نے جیش العدل کا بہانہ بنا کر پاکستان کے سر اس کا الزام تھوپ دیا۔ اس صورتحال میں تینوں ممالک بھارت، اسرائیل، ایران کی پاکستان کے خلاف خفیہ منصوبہ بندی کے انکشاف کو سمجھنا مشکل نہیں، جس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے: پلوامہ اور پاسداران انقلاب پر حملہ کہیں ایک ہی مشن کی کڑی تو نہیں؟ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب سعودی ولیعہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے۔ حملے کا طریقہ کار ایک جیسا تھا۔ بھارت میں حملہ 150 کلومیٹر دور اور ایران میں چابہار کے قریب ہوا۔ چابہار وہی جگہ ہے جہاں سے کلبھوشن اپنی کارروائیاں کرتا تھا۔ حملے کے فوراً بعد بھارت اور ایران کا موقف یکساں کیوں تھا؟ سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس حملے کے فوراً بعد دونوں ممالک نے پاکستان ہی کو اس حملے میں کیوں ملوث قرار دیا؟ اس تمام صورتحال کا لازمی نتیجہ اور لب و لباب یہی نکلتا ہے کہ گھڑی ہوئی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں جھول رہ جاتا ہے۔